آج میں خداوند کا بے حد شکر گزار جس نے آج مجھے اپنا کلام میرے سپرد کیا، مجھے سونپ دیا، اور بتاؤ امانت وہ آج میری روح کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ آج جب دعا کا وقت ہوا 6 بجے تو خدا سے میں نے کہا خداوند آج میں تجھ سے سارا دن گفتگو کرتا رہا، میں تجھ سے کلام مانگتا رہا، مجھے بتا کہ میں آج تیرے بیٹے اور تیری بیٹیوں کو کیا تیری بات پہنچاؤں۔ تو خدا نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی پاک روح نے میری کوئی رہنمائی کی۔ دعا کا وقت جب 6 بج گئے تو میں نے خدا کی خاتمہ سے کہا کہ آج کلام ہے تو کیا آپ شیئر کر سکتی ہیں؟ خدا کی خاتمہ نے کہا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ ہی بیان کریں گے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ خدا نے آج جو ہے مجھ سے کلام نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی دعا کا وقت ہوا، کچھ دیر گزری تو خدا نے مجھے کلام دیا پیغام کی صورت میں تاکہ وہ میں آپ سے شیئر کر سکوں۔ اور آج کا کلام جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، گویا بڑا مختصر اور بڑا ہی سادہ ہے، لیکن اپنے اندر وہ رائی کے دانے کی طرح ایک بہت بڑی اور وسیع زندگی رکھتا ہے۔ آج میں آپ سے کلام کے جس موضوع پر بات کرنے کو ہوں وہ ہے دعا۔ کیا ہے؟ دعا۔ دعا کرنا جو ہے وہ خدا سے بات چیت کرنا ہے۔ دعا ایک کنجی کا نام ہے، ایک چابی کا نام ہے۔ دعا جو ہے وہ ہمیں اس دنیاوی عالم سے نکال کر ہمیں روحانی عالم میں لے جاتی ہے، اور اس عالم کا درمیانی جو راستہ ہے اس میں ہماری دعا جو ہے وہ ایک پل کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے کوئی پرندہ یا کوئی چڑیا زمین پر جب وہ بیٹھتی ہے وہ اپنا کھانا تلاش کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے پروں کو پھڑپھڑاتی ہے اور فضا کے اندر جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دعا جو ہے وہ آپ کو زمین سے اٹھا کر جو ہے وہ آسمان تک رسائی دیتی ہے۔ لیکن آج میں دعا کے متعلق آج 3 اہم نکات پر جو ہے آپ سے بات کروں گا، اور وہ نکات کیا ہیں آپ اس سامنے وائٹ بورڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک خدا کا کلام اس بات پر انتہائی زور دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ خدا کا کلام اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ اس کے انبیاء جو ہیں وہ بھی دعا کرتے رہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں دعا کا بارہا ذکر ملتا ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کو ماننے والے اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں بیٹھ کر دعا کرنی چاہیے؟ نہیں، خدا کا کلام اس سے بڑھ کر اور بھی آپ کو اجازت دیتا ہے اور آپ سے کلام کرتا ہے دعا کے متعلق۔ آپ بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں، آپ لیٹ کر دعا کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہیں،
آپ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی جگہ پر موجود ہیں, آپ دعا کر سکتے ہیں. اور بائبل ہمیں دعا کے متعلق سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہوتی ہے, ہمیں بتاتی ہے. اور جب ہم, بیٹا آپ بہت تنگ کر رہے ہیں, اب مجھے آپ کی آواز نہ آئے. تو دعا کے متعلق جو ہے, جب ہمارے اکثر مسیحی بہن بھائی جو ہیں وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں, جیسے آپ بھی ہیں, تو وہ ہم سے اکثر اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں خدا ہماری نہیں سنتا, یا ہم دعا کرتے ہیں ہمارے کام جلدی نہیں ہوتے, یا خدا جو ہے وہ ہم سے کلام نہیں کرتا, یا اگر کلام کر لے تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. اصل میں یہاں پر آج ایسے ہی لوگوں کے لیے دعا کے متعلق جو ہے خدا کا کلام جو ہے اس نے مجھے اپنا پیغام دیا تاکہ میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. آج 3 نکات پر میں بات کروں گا. سب سے پہلے دعا, جب ہمارے کچھ مسیحی بھائی اور بہنیں جب دعا کرتے ہیں تو وہ خدا سے بات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خدا سے بات کرتے ہیں. اور جب ان کی دعا ختم ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں آمین, یسوع کے نام سے آمین. یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا خدا سے بات کرنا بری بات ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. لیکن کچھ لوگ عدم موافقت کا شکار ہوتے ہیں. وہ کلام پڑھتے ہیں لیکن انہیں دعا کا مطلب نہیں پتہ, کیونکہ انہیں ان کی رہنمائی نہیں کی جاتی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا تو کرتے ہیں لیکن وہ خدا سے کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں. وہ اپنے خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں, بڑے ایمان سے آتے ہیں, لیکن وہ صرف خود ہی خدا سے کیا کرتے رہتے ہیں؟ باتیں کرتے رہتے ہیں. آئے خداوند تیرا شکر ہو, آئے خداوند میرا یہ مسئلہ ہے, آئے خداوند میرا یہ مسئلہ ہے, آئے خداوند میرا یہ مسئلہ ہے, آئے خداوند میں ایسا چاہتی ہوں, میں ایسا چاہتا ہوں, آئے خداوند تو ایسا کر دے, میں مجبور ہوں, میں بے کس ہوں, میں بے سہارا ہوں, میں پریشان ہوں, مجھے فلاں چیز چاہیے, مجھے فلاں چیز دے دے, مجھے فلاں چیز, مجھے اس قابل بنا دے. کیا کرتے ہیں وہ؟ خدا سے کیا کر رہے ہیں؟ بات چیت کر رہے ہیں. اور جب ان کی دعا آپ سنتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پر کیا کرتے ہیں؟ یسوع کے نام سے آمین. تو یہ کیسے, جو لوگ ایسے دعا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا سے بات کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا نقطہ, اس میں کیا ہے؟ خدا سے گفتگو کرنا. کیا کرنا ہے؟ خدا سے گفتگو کرنا. یاد رکھیے گا, خدا سے بات کرنے میں اور خدا سے گفتگو کرنے میں بہت فرق ہے. کیونکہ جب اگر میں آپ سے کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنی ہی سناتے ہیں خدا کو تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا سے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر خدا بھی آپ بات کر رہے ہیں اور خدا بھی آپ سے بات چیت کر رہا ہے دعا میں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا تو کرتے ہیں, ہم سب کچھ مانگتے ہیں, تو یعنی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات خدا آپ سے گفتگو کرتا ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا. خدا آپ سے دعا میں بات کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خدا مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ بات کر رہا ہے. یعنی ہمارے درمیان جو ہے
وہ خدا چاہتا ہے کہ کیا ہو؟ گفتگو ہو، بات چیت ہو، ہمارے درمیان مکالمہ ہو، ہمارے درمیان ڈیبیٹ ہو، ہمارے درمیان تبادلہ خیال ہو۔ خدا آپ سے گفتگو تو کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ صرف اس سے کیا کرتے رہتے ہیں؟ بات کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ خدا جو ہے آپ تو بات کر رہے ہیں، چاہے وہ فریاد کی صورت میں ہے، چاہے وہ شکر گزاری کی صورت میں ہے، یا کسی بھی صورت میں ہے، آپ خدا سے بات کر رہے ہیں، تو یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ خدا بھی ہم سے بات کر کے ہم سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہماری دعا کو گفتگو کا انداز دینا چاہتا ہے، یہ صورت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ اس کے لیے سب سے پہلی بات، جب آپ دعا کریں، کیا جب آپ دعا کریں تو آپ کو ملامت محسوس ہو، کیا ہو؟ آپ کو محسوس ہو کہ میں جو اس سے مانگ رہی ہوں میں اس قابل نہیں ہوں، یا میں اس قابل نہیں ہوں، تو کیا ہے؟ آپ کو اپنے اندر کمی کا احساس ہو، تو یاد رکھیں خدا آپ سے بات کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی مصیبت میں ہوں اور آپ اس سے رہائی کی دعا کریں، تو آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ جو مصیبت ہے یہ اصل میں میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یا یہ مصیبت اصل میں میری ہی وجہ سے آئی ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کے سامنے اقرار نہیں کیا۔ اے خداوند تو مجھے رہائی دے۔ یہ بات تو آپ کر رہے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو کیا کر؟ توبہ کر، اقرار کر، تو پھر جو تو مانگ رہی ہے، جو تو بات کر رہی ہے، میں تیری دعا کو کیا کروں گا؟ سنوں گا۔ تو اس طرح سے جب آپ دعا کے درمیان محسوس کریں، اگر آپ میرے لیے دعا کریں کہ خداوند پاسٹر صاحب کو برکت دے، لیکن آپ کو فوراً یاد آئے کہ میں تو کل شام کو اسی پاسٹر کے خلاف بول رہی تھی، تو سمجھ جائیں کہ خدا بھی آپ سے کیا کر رہا ہے؟ بات کر رہا ہے۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ آپ سے بات کر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ خدا میری دعا جو ہے وہ بات سے بڑھ کر آگے گفتگو کی شکل جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے۔ اگر آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کو بالکل مختلف احساسات ہوں، آپ کو کوئی باتیں یاد آئیں، آپ جو کچھ بھی خدا سے مانگ رہے ہیں اور اس کے متبادل آپ کے دل میں اس بات کا احساس آ جائے، تو سمجھ لیں کہ خدا بھی جو ہے وہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا کریں؟ پھر اسے منہ مت موڑیں، کیونکہ اگر آپ اس آواز سے منہ موڑتے ہیں یا اپنی دعا کا وہ حصہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی اور چیز مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہے؟ آپ بھی موسیٰ کی طرح کیا کرتے ہیں؟ اپنے منہ پر کیا کرتے ہیں؟ چادر یا پردہ اوڑھ لیتے ہیں، کیونکہ خدا نے اس کے چہرے پر اپنا جلال ظاہر کیا، اس کا چہرہ اور جلد چمکدار ہوگی جب ہم دا بک آف ایکسوڈس کو پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ اس نے اپنے چہرے کو کیا کیا؟ ڈھانپ لیا۔ یعنی خدا کا جلال آپ کے اندر، خدا کی قوت، اس کا اختیار، اس کی ملامت آپ کے اندر کام کر رہی ہے، لیکن آپ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ منہ پھیر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس کی مثال چند دن قبل کیا ہوا، میں نے ادھر بہنیں آئیں اور بھائی بہنیں اس دن موجود تھیں۔ میں نے کہا کہ خدا کا روح مجھے اس بات کے متعلق گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ سب لوگ کیا کریں؟ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور بلند آواز سے کریں۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ جیسے ہی اس کو اپنی غلطی کا اقرار کرتی تھی تو پہلے کہہ رہی تھی خداوند مجھے معاف کر۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ پادری نہ سن لوے کہ میں تو راتی بلوئی کرن ڈئی سا، میں تو چغلی کرن ڈئی سا، میں تو پرسوں پیسے کڈن ڈئی سا۔ کیا چھپ گئی؟
میں نے پھر فوراً کہا میں باہر چلا جاتا ہوں، ادھر اقرار کریں، کوئی بات نہیں، مجھے نہ سنائیں، میں نہ سن لوں، شاید میں نہ سنوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خدا جو ہے اس سے آپ اپنا منہ مت موڑیں۔ اور اس بات کے متعلق میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر خدا جو ہے روح ہے تو روح جسم سے ظاہر ہوتی ہے، اور جسم جو ہے وہ کس کا؟ آپ کا رہنما کہلاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں دعا۔ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں اور وہ روح کیا ہوتے ہیں؟ روح سے کیا ہوتے ہیں؟ معمور ہوتے ہیں۔ معمور ہونا کیا ہے؟ یعنی جب آپ بھر جاتے ہیں، جب آپ اوور فلو ہو جاتے ہیں، یعنی جب آپ گلاس کے اندر آپ پانی کو انڈیلتے ہیں تو وہ پہلے پیندے سے اٹھتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ کناروں سے باہر گرنا شروع کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں معمور ہونا۔ اور کچھ ایسے ہمارے بھائی اور بہن ہوتے ہیں، لوگ ان کی دعاؤں کو سن کر کیا ہو جاتے ہیں؟ حیران ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنا غصہ نکال رہا ہے۔ کچھ لوگ کلام میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ پادری تے جدوں ویندا ساڈے اوتے لا کے گلاں شروع کر دیندا ہے۔ نہیں، آپ کے دل کے اندر یہ بات اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے تو سمجھ لیں وہ پھر آپ کے لیے ہی ہے۔ اگر میں اس کمرے میں بیٹھا کہوں کہ چور تو چور ہے، اور کوئی اٹھ کر کہے آپ نے مجھے کیوں کہا، تو اگر آپ کو لگا کہ آپ چور ہیں تو پھر آپ واقعی ہی چور ہیں۔ اگر آپ بابرکت ہیں تو پھر میں ادھر کسی کو بھی کہوں، کسی کو کیا۔ تو یہی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ روح سے معمور ہو کر دعا کرتے ہیں، اور جب وہ خدا سے بات چیت سے آغاز کرتے ہیں، پھر خدا ان سے اور ان کے درمیان جب تبادلہ خیال ہوتا ہے، جب گفتگو ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اختیار سے بھر جاتے ہیں۔ جب آپ خدا کے پاس جاتے ہیں تو آپ ضرورت مندوں کی طرح آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے بھی دے دے، او بھی دے دے، اے بھی پھڑا دے، اے بھی پا لواں، اے بھی لے دے منو۔ تو کیا ہے؟ آپ ضرورت مند ہیں، آپ مانگنے والے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ مانگنے والے ہیں۔ تو مانگنے سے دینے والا بہتر ہوتا ہے۔ تو جو روح سے بھرے ہوئے معمور جو خادم ہیں، جو روح سے معمور ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی مانگتے نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اختیار کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بات چیت کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں مختلف ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو روحانی خادم ہیں، آپ کبھی ان کی پرسنل پریز کو سنیے گا۔ وہ کبھی بھی آپ کے سامنے جب دعا کریں گے، وہ کبھی بھی اپنی پرسنل پرے نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے، کیونکہ خدا کے بہت سے ایسے گہرے بید ہیں جو آپ کو بھی معلوم ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ آپ کی عمر اتنی ہوتی ہے، میں جسمانی عمر نہیں، روحانی عمر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کبھی بھی جس جگہ پر دعا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو اس جگہ پر آپ کہیں گے بھی تو وہ دعا کرنے نہیں دیں گے۔ یہ بہت گہرے بید ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیشہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ ابلیس کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ جنگ کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں، ان کے الفاظ یہ نہیں ہوتے آئے خداوند مجھے بچا لے۔ وہ للکار کا ایک سپہ سالار کی طرح وہ جاتی جولیت کے سامنے داؤد کی طرح معمور ہو کر کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کی طرح ان کی دعاؤں میں اور آپ کی دعاؤں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی خدا کی خادمہ جو رائز اینڈ شائن منسٹری کی فاؤنڈر ہیں، کبھی آپ نے ان کے اختیار کو جانچا ہے؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے جب وہ دعا کرتی ہیں یا وہ کوئی آپ سے بات کرتی ہیں تو وہ پریشان یا شک کی بنا پر نہیں کرتی، وہ ڈنکے کی چوٹ پر وہ روح سے معمور ہو کر آپ سے کہتی ہیں میں نے کہہ دیا ہے ہو جائے گا۔ لیکن آپ ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہو جائے گا۔
ہو جائے گا اے منو ذرا تیل تے بھر کے بوتل دے دو ہو جائے گا یا میں دن رات سر پہ پاؤں گی اور ہویا نہیں کچھ وجہ کیا ہے فرق دیکھیں کہ خدا کی خادمہ نے روح سے معمور ہو کر آپ سے کہہ دیا جا ہو جائے گا تو آپ اس سے کیا کر رہی ہیں کہ پہلے یہ مجھے آدھا گھنٹہ دے پہلے میرے پاس بیٹھے پھر میں پانی لاؤں گی میں تیل لاؤں گی میں نمک کروں گی فلاں جگہ جب تک کو 10-12 باتیں آپ سے کر نہ لی جائیں آپ کیا نہیں مطمئن ہی نہیں ہوتے وجہ کیا ہے نعمان کوڑی سے سیکھیں اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوگا نعمان کوڑی ایک بہت امیر شخص تھا ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ اس کے لیے کیا بنی اس کی ڈیسٹنی ہیلپر بن گئی اس نے کہا کہ ہماری قوم میں جو ہے ایک شخص ہے جو نبی ہے تو اس کے پاس جا وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا وہ اس کے لیے جانے سے پہلے بہت سے ہیرے جواہرات بہت سا سامان جو ہے وہ گدھوں پر گھوڑوں پر جو بھی اس کے پاس میسر تھا وہ اس کے لیے لے کر گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی کے پاس کیسے جانا ہے وہ دینا بھی جانتا تھا اور جب وہ گیا تو نبی اٹھ کر باہر تک نہیں آیا اس کے پاس دروازے تک اسے دیکھنے نہیں آیا اس نے کہا کہ کون ہے اس نے بتایا یہ ہے کیا مسئلہ ہے یہ ہے اس نے اس کو کہا کہ جا یردن میں 7 غوطے لگا تو کیا ہو جائے گا شفا پائے گا تو پاک صاف ہو جائے گا تجھے بیماری سے رہائی مل جائے گی تو نعمان کوڑی نے کیا کیا نعمان کوڑی غصے میں آ گیا وہ بڑا مایوس ہوا کہ میں اتنا بڑا شخص اتنی دور سے چل کر آیا ہوں اور یہ دیکھو یہ خدا کا خادم ہے اور یہ دروازے تک اٹھ کر آ کر اس نے سلام بھی نہیں لیا اندر سے پیغام بھیج دیا وہ پروٹوکول چاہتا تھا آج بھی بے شمار ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں پروٹوکول چاہتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول ملتا رہے ہمیں پروٹوکول ملتا رہے ہماری دھوم مچی رہے لیکن وہاں پر کیا ہوا جب نعمان کوڑی چلا گیا اس کی بات جو ہے وہ نبی پر اثر انداز نہیں ہوئی اس نے اس کے تحفے بھی نہیں لیے کیوں اس کے تحفے بھی اس نے واپس کر دیے اس نے کہا مجھے تیرا کوئی ہدیہ تحفہ خیرات جو بھی تو سمجھ کر لایا ہے مجھے نہیں چاہیے تو واپس لے جا اور جب وہ جا رہا تھا تو اسے چند لوگ ملے تو انہوں نے کیا کہا اس نے گلہ کیا کہ اس نے مجھے صحیح طرح چیک ہی نہیں کیتا اور میرا کوئی دکھ درد سنتا منوں کو ہاتھ لا کے چیک کرتا انہوں میں کوئی دل کی تسلی ہو جاتی لیکن کیا ہوا انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس نے 7 غوطوں کا کہا ہے اگر وہ تو سے اس سے بھی بڑا کام کہہ دیتا تو کیا تو نہ کرتا تو بات کیا ہے وہاں پر انہوں نے کیا کیا انہوں نے خدا کے خادم کی جب بات کو اسے یاد کروایا اور حکمت سے معمور ہو کر تو جب وہ وہاں پر گیا 7 غوطے لگائے تو کیا ہوا وہ شفا پا گیا تو کیا ہے کہ خدا کے لوگ جو معمور ہوتے ہیں آپ کے نزدیک خواہ یہ کام عجیب اور اچنبا ہو لیکن وہ با اختیار ہوتے ہیں خدا کی خادمہ جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں با اختیار لوگوں کی طرح خادموں کی طرح نبیوں کی طرح وہ کیا کرتی ہیں آپ کو کیا کرتی ہیں کمانڈ کرتی ہیں اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے پہلے نبی کے منہ سے نکلی بات جو ہے وہ ہر کوئی وجہ لانے کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن تیار رہتا ہے آج خدا کی خادمہ کہتی رہتی ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی وجہ سامنے رکھتے ہیں تو خدا کے لوگ کیا ہوتے ہیں با اختیار لوگوں کی طرح جو ہے وہ کلام کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں وہ آپ سے ہدیہ بھی اختیار سے مانگیں گے وہ کہیں گی مجھے 5,000 دو مجھے 10,000 چاہیے تو وہ کیا کریں گی وہ بھیک نہیں مانگیں گی کیا ہے وہ بھی اختیار سے وہ بھی آپ سے کہیں گی اور پھر کیا ہے فتح
کئی لوگ دعا کا اختتام کرتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ آمین بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ روح سے دعا ہوتی ہی نہیں ہے. وہ آمین کہنے کے بعد پھر باہر کرسی پر بیٹھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کی بننا ہے. دعا بھی کی لیکن پھر اینڈ پہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کی بننا ہے. چلو خدا بہتر کرے گا. خدا اپنے لوگوں کو کیا ہے اندھیرے میں نہیں رکھتا کیونکہ خدا نور ہے اور وہ نور کے اس کے بیٹے نور کے فرزند ہیں. وہ یہ نہیں کہتے پتہ نہیں کی ہوئے گا. نہیں. کیوں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بات کی ہے، گفتگو نہیں کی، آپ روح سے معمور نہیں ہیں. یہ دعا روح سے نہیں کی گئی بلکہ آپ کے ذہن اور لفظ اور دل کے زور سے آپ کے الفاظ ادا کیے گئے ہیں. پھر خدا کے جو روحانی خادم ہیں، روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اکثر آپ کہتے سنا ہوگا، شاید آپ نے سنا ہو کہ یہ مجھ سے برا کریں گے تو اس کا اب انجام دے گا. سنا آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید جادوگری ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں خدا سے ان کا تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف اٹھنے والی ہر زبان، ان کے خلاف اٹھنے والی ہر سوچ، ہر کلام، ہر منصوبہ، ہر قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ لعنت سے بھر جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ کتنے لوگوں پر لعنت ہوئی. موسیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے گویا وہ خدا کے خلاف ہو گئے. ایلیا سے انہوں نے جو ہے ایلیا کو رد کر کے وہ آگے بڑھے تو خدا کو گویا ایسے کیا ہو جیسے خدا کو رد کیا ہے، حالانکہ وہاں تو ایلیا تھا. تو وہاں پر کیا ہے؟ اخزیا بادشاہ سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تو مر جائے گا. آج کسی سے یہ الفاظ کوئی اختیار والا کہے تو صحیح، وہ کہیں گے تو لوگ کی زندگی مار دینے، تو مرن کی گلا کرن دے ہیں. نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہا کہ تو مرے گا اور ضرور مرے گا. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو یہ وہ فیصلہ ہے جو تیرا چناؤ ہے، تیرے کسی کام کی وجہ سے جو ہے اس کا انجام یہ تو نے خود طے کیا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے اگر کوئی ایسا کہے تو فوراً اس کے سامنے جھکے، توبہ کریں، خدا سے معافی مانگیں اور اس سے بھی کہیں کہ اگر مجھ سے تیرا کوئی گناہ ہو گیا تو تو بھی مجھے معاف کر. تو پھر خدا جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کی منزل اور آپ کا انجام وہ بدل دے گا. اور خدا، کئی لوگ کہتے، آج ایک شخص سے میری بات ہو رہی تھی، اس نے کہا نوح نے اپنے بیٹے پر کیا کی؟ لعنت کی. اور وہ اس لیے کی کیونکہ نوح خود لعنت سے بھرا ہوا. میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ بات آپ مجھے ثابت کریں، مجھے بتائیں یہ بات آپ کیسے کر رہے ہیں. یہ بات میں نے آپ سے پہلے کسی سے نہیں سنی. یا مجھے اس پادری کے پاس لے جائیں کہ جس نے آپ کو یہ سکھایا، اور اگر نہیں تو اسے میرے پاس لے آئیں، وہ شاید مجھے سمجھا دیں. تو اس طرح کی آج لوگ، اس طرح کے کئی خادمین جو ہیں وہ اس طرح اپنی بھیڑوں کو کیا کر رہے ہیں؟ خراب کر رہے ہیں. کہتا خدا کے لوگوں کا کیا کام ہے لعنت کرنا. میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو جس سے بھی آپ نے سیکھا ہے اس سے کہیں کہ پہلی لعنت بھی خدا نے ہی کی تھی. تو کیا خدا لعنت سے بھرا ہے؟ پہلی لعنت بھی خدا کے منہ سے ہوئی اور پہلی برکت بھی خدا نے ہی کی تھی. اصل میں لعنت اور برکت کا چناؤ آپ نے کرنا ہے. خداوند نے سب کو سامنے ٹھہرا دیا. تو یہی بات ہے کہ آج جو روح سے بھرے خادم ہیں کچھ خود آپ پر لعنت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کے مستحق ہوتے ہیں. کئی دفعہ خدا کے خادم آپ پر، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ خدا کا خادم جو روح سے اختیار سے بھرا ہے وہ لعنت نہیں کرتا. اصل میں لعنت خدا کی طرف سے آپ پر ہو جاتی ہے. وہ تو صرف آپ کو بتاتا ہے. چناؤ آپ کر چکے ہوتے ہیں اپنی بربادی کا، اپنی زندگی کا، اپنی برکت کا. تو یہی بات ہے کہ خدا کا کلام ہم بائبل مقدس میں ادوم عبید کے متعلق پڑھتے ہیں.
अदुम ओबेद एक बड़ा ही वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके दिन फिर गए, वो अमीर हो गया। क्यों अमीर हो गया? क्योंकि आहद का संदूक उसके घर में रखा गया और इतनी उसे बरकत मिली कि क्या हुआ, उसका घर, उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो गरीब से अमीर हो गया। आज आहद का संदूक कहाँ है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं? नहीं, आहद का संदूक आपके घरों में है। क्या है? आहद का संदूक आपके घरों में है, मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये आहद का संदूक है। ये क्या है? आहद का संदूक है। वो कैसे? जिंदगी की रोटी खुदा का कलाम, जिंदगी की रोटी खुदा का कलाम, इख्तियार खुदा का कलाम, इख्तियार खुदा का कलाम, दासे काम खुदा का कलाम। तो फिर आप कैसे इस बात को कहते हैं कि मेरे घर में आहद का संदूक नहीं? आज आपके घरों में आहद का संदूक है। मैं आपको क्या सुना रहा हूँ? ये बाइबल है। ये आपके घर में शायद 2-3 पढ़ी हो, क्योंकि बार बार बच्चे अपनी अपनी बाइबल रख देने, हो सकते हैं इस तरह की कुछ 4-5 हो, लेकिन आपको क्या है, ताड़ी जरूरतें ही पूरियां नहीं होंदियां। नवी लाओ, मोटी बाइबल लाओ, ज्यादा महंगी वाली लाओ, तो थोड़ी सस्ती है ना, महंगी वाली लाओ, वड्डी बाइबल लाओ, फिर भी दिन नहीं बदलना। क्यों? क्योंकि आहद का संदूक बाहर है, अंदर नहीं है। क्या है? आज अगर मैं यही कलाम आपको सुना रहा हूँ, आप अगर इसे अपने दिल में जगह देते हैं, तो यही सारा कलाम ज़िंदगी की रोटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यही आपका इख्तियार है और यही सब कुछ है जो आपके टेबल पर नहीं, जो आपके सोफे पर नहीं, जो आपकी बालकनी पर नहीं, या किसी भी जगह पर आप बाइबल रखते हैं वहाँ पर नहीं, बल्कि क्या होगा, आपके अंदर होगा। तो आप चलता फिरता क्या बन जाएंगे? आहद का संदूक बन जाएंगे। और बाइबल में क्या लिखा है कि तुम रूह कुद्दस का क्या हो? मकदस हो। वही रूहे हक है, वही तुम्हारी रहनुमाई करेगा, वही सबको सिखाएगा, वही जो है तुम्हें क्या करेगा? कुदरत और जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। यसुम मसीह ने क्या कहा कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले तुम बाहर ना जाना। तो यही बात है कि जो खुदा के लोग मामूर होते हैं उनकी पहचान करें और खुद भी इस काबिल बने कि आप सिर्फ खुदा से बातें ना किया करें, खुदा से गुफ्तगू किया करें। गुफ्तगू कैसे होती है वो भी आज मैंने आपको बताया कि अगर आपको हर चीज़ मांगने के साथ आपको बराबर में कोई एहसास हो, आपको नदामत हो, शर्मिंदगी हो, तो आप उसका फ़ौरन इकरार करें, क्योंकि खुदा आपसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। खुदा आपको गलतियां भी गिनवाता है और आपकी अच्छाइयां भी गिनवाता है। और जब आप गुफ्तगू करते हैं तो क्या होता है? आप रूह से मामूर हो जाते हैं, या रूह से मामूर होकर इन चीज़ों को आप जानना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है? आप जंग भी लड़ते हैं, आप फतह भी पाते हैं। आपके खिलाफ जो उठता है वो शख्स भी लानत से लानती कहलाता है, और जो आपके साथ क्या करता है? अच्छाई करता है, जो आपके साथ मिलकर रहता है वो क्या पाता है? बरकत भी पाता है। याद रखें कि खादिम के हाथ में बरकत नहीं होती। क्या है? अगर सिस्टर सोनम वहाँ पर बैठी हैं तो यहाँ पर रश लगा है, तो मेरा हाथ उन तक नहीं पहुंच सकता, तो मैं उन पर कभी भी हाथ नहीं रखूंगा। लेकिन यहाँ से जब मैं कलाम, अल्फाज, बरकत, कलमाते बरकत उनके लिए चाहूँगा तो उन्हें क्या मिलेगी? बरकत मिल जाएगी। फिर इसके लिए ये चाहे अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, तो याद रखें कि कभी भी हाथ में बरकत नहीं होती। हाथ रखवाने में बरकत नहीं है, बल्कि
تابعہ داری، فرما برداری اور کلام کی عزت میں ہے۔ تو یہی ہے جب آپ روح سے معمور ہوتے ہیں تو خدا جو ہے وہ آپ کو اختیار دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدا جب بھی دعا کرنی ہے تو بات چیت بھی کرنی ہے۔ کیا بات چیت کرنی ہے؟ آپ کو گفتگو کرنا ہے خدا سے۔ ایک بہن میرے پاس آئی، ادھر ہم دوسرے پرے سینٹر میں تھے، تو ایسے ہی آگے دعا کرنا شروع ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا وہ کب سے کر رہی تھی، کنٹینیو مجھے ان کی آواز آ رہی۔ میں ایک سائڈ پر جا کر جو ہے میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے جیسے ہی آمین کیا، میں نے کہا آپ کی دعا ہو گئی؟ کہتے ہاں ہو گئی میری دعا۔ تو میں نے کہا یہ تو آپ نے خدا کو سنایا نا، اب وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس کے لیے تو بیٹھیں۔ آپ تو فوراً گھر جانے لگی ہیں کہ بس چکر لا لیا تو ہوں گھر ٹر جائے گی۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، خدا جب بولتا تب بولتا ہے، خدا جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ بعض اوقات دعا میں اتنا بولتے ہیں کہ خدا چپ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار تو سنائی آتا ہے، دیکھو ویکھو منگتے ہی رہتا ہے۔ تو ہوں میں دسن لگا کہ میں تینوں کدوں دواں گا، یہ اٹھ کے نہ سکے۔ تو یہی بات ہے کہ آپ خدا سے صرف بات نہیں بلکہ گفتگو کیا کریں اور روح سے دعا کرنا سیکھیں۔ اور جن کے پاس جن کو روح کا بپتسمہ ہو چکا ہے وہ کوشش کریں کہ وہ اپنی روحانی ترقی کریں۔ بعض لوگوں کو روح کا مسا مل جائے، غیر زبان مل جائے، وہ کسی کے قابو ہی نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں اسی سارا کچھ سانوں بہت ہی عزت ملے۔ نہیں، آپ کو متواتر کیا کرنا ہے؟ روح کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے مسیح کے بدن کا حصہ بننا ہے۔ اس دن میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کچھ یہاں پر چہرے آپ کو نظر آئیں گے، وہ روز نظر آئیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں مہمان ہوتے ہیں، وہ آندے ہیں چکر لاندے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ مہمان۔ تو مہمانوں کو کی کوئی جگہ نہیں ہوتی خدا سے، مہمانوں کے لیے کوئی برکت نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی ہے؟ بیٹوں کے لیے میراث بھی ہے، برکت بھی، اور کیا ہے؟ شاہی کائنوں کا فرقہ بھی ہے۔ یسوع بھی مہمان ہی بن کے آیا۔ کیا بن کے آیا؟ خدا کا بیٹا بن کر آیا۔ تو یہی بات ہے کہ آج ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیں آپ کے معجزے بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے، آپ کی نبوتیں بھی جاتی رہیں گی، آپ کی یہ کلام بھی ایک دن شاید چلا جائے گا، لیکن آپ کی رفاقت اور مسیح سے محبت ہمیشہ قائم رہے گی جب آپ مل جل کر بیٹھ کر خدا کے مسیح کے بدن کی صورت میں آپ کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ آمین۔